سر یہ بنیادی سوال میں سے ایک سوال آپ کو شاید آپ کو لگے یہ حماقت والا سوال ہے زیادہ لیکن آپ ایک مذہبی انسان ہونے کے ناطے جی میں آپ سے پوچھوں گا خدا کیا ہے تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اور فلسفی جب خدا کی بات کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ اصل میں نے حماقت اس لیے کہ وہ ہم حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے نا تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ہو، تو فرعون ان سے پوچھتے وما رب العالمین، تو حضرت موسیٰ ان کی صفات بتاتے ہیں اللہ نے یہ کیا وہ کیا، تو فرعون دوبارہ کہتے ہیں یہ تو پاگل مجنون کہا نا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارے جلالین وغیرہ میں لکھا ہے کہ فرعون نے جو کہا نا سفیہ ہے یہ پاگل ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ رب ماں پوچھ رہا تھا، من نہیں پوچھ رہا تھا، موسیٰ سارا جواب من کا۔ ہاں جی ٹھیک ہے بات، تو اس وجہ ٹھیک ہے جی جی یہ بات، یہ جو آپ نے ایک تفریق کی ہے یہ بڑی اہم ہے۔ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ اگر خدا کو، یعنی ماں کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کو ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں جی، اگر میں خدا کو ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر، وہ جو گورکھ دندے کے خیر، تو اس میں میری گزارش یہ ہے، نہیں اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب اسماء و صفات تک ہم جاتے ہیں جی اس کے بارے میں جانتے کیونکہ جو ابن عربی علیہ رحمت کی، شیخ اکبر علیہ رحمت کی جو میٹا فزکس ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وہ بتاتی ہے، وہ ضرورت تو اس کی نہیں ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس میں، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بطور عبد کے میرا اپنے معبود کے ساتھ کیا رشتہ ہے، میں کہاں کھڑا ہوں اور میرا معبود کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم بات کرتے اسماء و صفات تک جاتے ہیں تو کہانی وہاں ختم تھوڑی ہوتی ہے، اس کے بعد ذات بہت ہے، اور ذات بہت تو منقطع الاشارات ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی طرف ہم نہ اشارہ کر سکتے ہیں۔ وہ سلیم احمد کا ایک مصرع ہے، وہ ہے اور نہیں کی تہمت سے ماورا ہے، سلیم احمد کا مصرع ہے، ان کی اور بھی نظم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے و نہیں کی تہمت سے ماورا ہے۔ اور ایک تو یہ اینگل ہو گیا نا، یہ فلسفیانہ کیونکہ فلسفی میں بھی اس میں جو نقطہ ہے وہ میں عرض کر دوں۔ جی سر، وہ نقطہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے اس چیز پر بہت غور کیا ہے کہ میں بطور انسان اپنی ڈیفینیشن ان علوم کے وسائل سے کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے آپ کو اپنے حصے بکھرے کیے، ان بکھروں پر پھر میں نے ڈسپلنس پیدا کیے علم کے، یعنی کہ جتنے بھی جدید علوم ہیں وہ انسان سے باہر جو فٹ نیچر ہے یا اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، یا وہ انسان خود بہت بڑے ڈسپلنس کا موضوع ہے۔ انسان کیا ہے، اس کی معیشت کیا ہے، اس کی معاشرت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، مطلب کہ انسان جو سوشل سائنسز ہیں وہ بنیادی طور پر انسان کو، نفسیات یہ ہے کہ ایک فرد کے طور پر وہ کیا ہے، وہ سارے سوشل جو ڈسپلنز ہیں وہ انسان کو ڈیفائن کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈیفینیشنز حصے بکھرے کر کے ہوئی ہے۔ میں بطور ایک اکائی کے ابھی تک ڈیفائن نہیں ہو پایا۔ میں بطور اکائی کے ابھی تک آئی ایم ناٹ ڈیفائنیبل، میں خود ڈیفائنیبل نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ وہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ دل تو شاید یہی چاہتا ہو کہ اللہ نہ ہو تاکہ بندہ تھوڑی سی ذرا آزادی تو محسوس کرے نا، بے فکری سی محسوس کرے۔ اگر اللہ ہے تو یہ تو ہر وقت سانس اٹکی ہوئی ہے، اگر ہے تو اگر اللہ ہے پھر تو کام خراب ہو گیا۔ تو دل تو شاید بندے کا یہی چاہتا ہے کہ اللہ نہ ہو، لیکن یہ فرض کرنا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں بطور انسان یہ فرض کر نہیں سکتا، یعنی میں فرض بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجھے جو ایتھیزم ہے یہ ایک بڑی سٹوپڈ پروپوزیشن لگتی ہے۔ یہ ایک یعنی کہ انسان کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہے، ورنہ ہونے کا امکان ہی کوئی باقی نہیں۔ تو میری عرض یہ ہے کہ جب ہم یہ اللہ کو جانتے بوجھتے اسماء و صفات تک پہنچتے ہیں
اس کے بعد تو عالم لاہوت میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنے کی. یعنی جہاں علم وہاں تک سب ساتھ دیتا ہے نا جہاں تک امتیازات ہوتے ہیں. جب امتیازات ہی کسی وجود کے ختم ہو گئے یا چیزوں کے امتیازات باقی نہ رہے تو اس میں اس چیز کا امکان بھی ختم ہو گیا کہ وہ علم کا موضوع. علم امتیازات سے پیدا ہوتا ہے نا, انسانی ذہن امتیازات کے ذریعے سے. تو میں اپنے حصے بکھرے بھی اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میرا وجود مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے, میں ان کو کاٹ کاٹ کے ان پر ڈسپلن بنائے جا رہا ہوں علم کے, اور لیکن میں اپنے آپ کو ایک اکائی کے طور پر ڈیفائن کرنے میں کامیاب نہیں ہوں. میرے لیے یہ زیادہ بڑا کوشچن ہے اس سوال سے کہ میں اللہ پر غور کروں یا ایک. تو یہ ایسے اگلی بات یہ ہے کہ میں نے ایک دیانتداری سے یہ میں بات عرض کر رہا ہوں, ایک مذہبی آدمی کے طور پر نہیں. یہ جو کائنات ہے نا, اس کائنات میں میرا زندہ رہنا یا زندہ ہونا, پہلی بات آنا پھر زندہ رہنا, ایک مسلسل معجزہ ہے. جیسے وہ قوموں ہے کہ انسان کی ڈیسٹنی یہ ہے کہ وہ خودکشی کر لے, سوئسائڈ از اونلی سولوشن. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ میں صبح سے شام اور شام سے صبح نہیں کر سکتا. اگر میں جسے توکل مذہبی لفظ ہو جائے گا, if I am not absolutely dependent upon God. لیکن اس لیے آپ کا مسئلہ ہے نا انسان. ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو علمی ہے, لیکن اس میں ایسی باتوں کی گنجائش بعض کا پیدا ہو جاتی ہے جب میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں. تو یہ ایک طرح سے میں نے آپ سے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میں زندگی کو ایسی, میرے نزدیک آزادی کا مفہوم, زندگی کا مفہوم, ہونے کا مفہوم جو ہے وہ منحصر ہے خدا کے ہونے پر. جو فلسفی بھی جو خدا کے ماننے والے نکلے ہیں وہ کیا, ان کا کیا خدا ہوتا تھا؟ اور فلسفے میں 3 دلائل بنیادی اور 5-6 فروعی ملا کے خدا کے وجود پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کا کیا تصور ہے؟ ویسے الہام, میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں وہ زیادہ تر نا ایسے ہی جو ایتھیزم والے باتیں کرتے ہیں وہ بھی میں نے پڑھی ہیں, وہ بھی بڑی لطف آتا ہے پڑھ کر کہ کاش ایسے ہی ہوتا. تو جو کہتے ہیں تو بندہ وہاں بھی کہتا ہے کاش ایسے ہی ہوتا. تو نہ ویسے ہے نہ ویسے ہے. حقیقت تو وہ ہے جو اللہ میاں اگر ہے اور اس وہ میرا خالق, اس نے مجھے بنایا بھی ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ میرے تک نہ پہنچے. دوستویسکی نے بڑی بات کی ہے. اوئے اوئے اوئے, دوستویسکی کا ایک فکرہ ہے, کہتا ہے سوئسائڈ از دا ڈیتھ آف گاڈ. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں بطور انسان, میرے وجود میں میرے معبود کا ایک حضور ہے. اگر میرے وجود میں وہ اس کی جو ریفلیکشن ہے, اس کا جو منعکس ہوتا ہے کوئی کرن, کوئی چیز, تو اگر میرے اندر اس کی جو پریزنس ہے, جو شعوری بھی نہیں ہے, اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب میرے اندر جو خدا کی پریزنس ہے وہ مر چکی ہے. پھر سوائے خودکشی کے اور کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. تو دوبارہ سنیے کہ سوئسائڈ از دا ڈیتھ آف گاڈ. کیسی نظر ہے, بڑے لوگ ایسے کیسی باتیں کرتے ہیں, بندہ حیران رہ جاتا ہے. سر میرے پاس بہت سارے سوالات تھے, کچھ جدیدیت پہ, کچھ مابعد جدیدیت, کچھ الہات پہ, کچھ اسلام پہ. تو میں بہت شرمندہ بھی میں اپنا آپ ایسی کہ آپ صبح سے یہاں تشریف فرما ہے, باقی آپ کی ادارہ جاتی ذمہ داریاں, تو بہت ٹائم آپ سے میں نے لیا. نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے, میں پھر کبھی آپ کے خدمت میں نہیں, وہ تو آپ کا گھر ہے, آپ جب تشریف لائیں. ابھی تو 2 روزہ ہو گیا, میرا ارادہ ہو گیا 40 روزہ. اس کو ضرور یہ بڑا اچھا ہے, یہ تو ہماری خوش نصیبی کی بات. نہیں, آپ کا جو علم خدا نے آپ اس کے لیے ضرور تشریف لائیں. چلہ کہتے ہیں نا, جی چلے کے لیے آ جائیں. تو وہ 40 روز کا ہو, 6 ماہ کا روزہ کروں گا. 6 روزہ, اسی کو 6 روزہ بنا لیں.
پھر چلنا بھی ہے اور باقی جیسے دل چاہے وہ کوئی ایشو نہیں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اس کا ایک بڑا فضل ہے چیزوں کا، جو جس انداز سے آپ ہر چیز کو خود سمجھتے ہیں اور جو آپ کو بیان وہ لکھنے کا خدا نے جو ملکہ دیا، میرے لیے تو بہت زیادہ وہ کیا کہنا چاہیے، بہت متاثر کن ہے یہ چیز. جی آپ کا تو شدید خواہش تھی کہ میں آپ سے بیٹھوں، اور میں تھا یہ تھا کہ 6-7 گھنٹے کی الگ الگ. اصل میں جو جہاں میرا دل لگتا ہے نا وہ ہے ماڈرنٹی کا موضوع، جدیدیت کا. بالکل. تو اس پہ میرے کافی وہاں ہمارا بڑا دل لگتا ہے. تو میں اصل میں وہ جو ابھی تک پچھلے سوالات مجھے یہ تھا کہ تھوڑا میرے حساب سے بنیادی نوعیت کے تھے، آپ کے لیے نہیں پتہ کیا. تو یعنی کچھ چیزیں میں سمجھنا چاہ رہا تھا طے ہو جائے نا کہ عقل کا کیا دائرہ ہے. سائنس جب ہم بات کرتے تو اس کا یعنی مجھے یہ لگا کہ خود بطور طالب علم مجھے بھی بہت عرصہ ان چیزوں کو تھوڑا چھاننے میں ٹائم لگا، خود سے پڑھنا اور پھر اس سمجھنا. اور مذہبی مبلغین کو بھی میں دیکھتا ہوں ان کے اندر بہت کنفیوژن، یعنی یہ میرا مشاہدہ ہو سکتا ہے، میرا محدود سا مشاہدہ ہو جس کو میں سب پہ اپلائی نہ کروں، لیکن جتنے لوگوں کو ابھی تک پڑھنے کی کوشش کی. اور جو ہمارے الہاد کے مبلغین ہیں وہاں پر بھی مجھے یہی کمی بطور طالب علم محسوس ہوئی بہت خراب کہ اس طرح ان کے یہاں ڈیفائن چیزیں نہیں ہے. مطلب وہ کوئی ڈنڈا لے کے آپ اس سے جو ہے نا پستول کا کام لے رہے، کوئی بندہ پستول لے کے وہ میزائل کا کام لے رہا. مجھے ایسا لگتا ہے. جی بالکل، بہت صحیح فرمایا. تو اس لیے میں جسے بالکل سیکولر سائنسی منہج کو ماننے والے مارکسی نقطۂ نظر اور ان سب سے میں نے اس سے ملتے جلتے سوالات کیے تاکہ خود میں بھی اور جو میرے سننے دیکھنے والوں کو اگر ضرورت سمجھے وہ کہ بھئی ہمیں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو میں نے اس لیے یہ بنیادی نوعیت کے سوالات میں نے آپ سے زیادہ ٹائم لے لیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تو وہ جدیدیت والے پہ پھر اسلامزم جس کو ہم سیاسی اسلام کہتے ہیں اس پہ بھی وہ بھی میری بڑی دلچسپی کا موضوع. اس پہ میں نے آپ سے بہت کچھ، اور میرے سوالات تھے میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا بہت سارے. تھینک یو سر.